طرف جانے سے پہلے اس نام پہ غور کرتے ہیں۔ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے 1933 میں تجویز کیا تھا، اور اس لفظ کو اگر ہم ڈسٹریبیوٹ کریں پاکستان کو، تو ایک طرف پہ پاک بچتا ہے اور دوسری طرف پہ ستان بچتا ہے۔ پاک کا مطلب ہوتا ہے پاک، صاف، طیب، اور ستان کا مطلب ہوتا ہے، اگر فارسی میں آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جگہ، اور اگر آپ عربی میں دیکھیں تو ستان کا مطلب ہوتا ہے مدینہ، اور اگر ہم ان دونوں کو ابھی یہ کیا بنتا ہے، مدینہ طیب۔ یہ کوئی کو انسیڈنس نہیں ہے، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنایا گیا، اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے اور اسلام سے پیار کرنے والے لوگوں کی ایک فوج ہے۔ یہاں پہ تمام لوگ اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے اور ان کے صحابیوں سے پیار کرنے والے، یہاں پہ بے شمار ان گنت لوگ اس ملک میں بستے ہیں، اور یہ تھی وہ بیسک ریزن جس کی وجہ سے پاکستان بنایا گیا۔ پاکستان کا نظریہ جو تھا وہ دو قومی نظریہ ہی یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنائی جائے، مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنائی جائے، اور یہاں پہ مسلمانوں کے علاوہ بھی یہاں پہ باقی لوگ بھی بستے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ہندو بھی یہاں پہ بستے ہیں، کرسچن بھی یہاں پہ بستے ہیں، ان کے لیے بھی ایکول رائٹس ہیں۔ لیکن بیسکلی میں آپ کو ہسٹری کے لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور یہ تمام نظریہ جو تھا وہ دو قومی نظریہ تھا۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ملک بنایا گیا، اور اس ملک کے اندر ہر قانون جو بنایا جا رہا ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھ کے بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ تو تھی پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس ملک کے بننے کی، وہ 26 رمضان 1368 ہجری جو 14 اگست 1947 بنتا ہے جو تاریخ میں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 27ویں شب کو یہ ملک بنایا گیا۔ تو یہ بھی ایک ہسٹوریکل اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس ملک کے ساتھ جو اس کی کولیبریشن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے جو قیام کا اعلان ہوا وہ 3 جون 1947 کو ہوا، اور 30 سپٹمبر 1947 کو پاکستان یونائٹڈ نیشن کا ممبر بنا۔ تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتائی، اور اس کے علاوہ ہم اب بات کرتے ہیں تھوڑا آگے چل کے پاکستان کا جو جغرافک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی کتنی امپورٹنس ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے مشرق میں بھارت آتا ہے، پاکستان کے شمال میں چین آتا ہے، شمال مغرب میں افغانستان آتا ہے، جنوب میں بحیرہ عرب آتا ہے جو بحیرہ ہند کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ مغرب میں اگر ہم دیکھیں تو ایران آتا ہے۔ یہ تمام کنٹریز جو ہیں یہ اس ملک کے نیبر میں آتے ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے جغرافک پوائنٹ آف ویو سے وہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اور اس کی پوزیشن اور امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر 2 بڑی امپورٹنٹ سی پورٹس ہیں، جن میں سے ایک پورٹ قاسم سی پورٹ کراچی میں، اور دوسری جو ہے وہ گوادر میں ہے۔ گوادر سی پیک آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان کے اندر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بن رہا ہے، 1 بیلٹ 1 روڈ کا یہ منصوبہ جو ہے وہ بڑا زور و شور سے چل رہا ہے۔ یہ 18,000 کلومیٹر لمبی روڈ ہے جو پاکستان کی گوادر سے ہوتے ہوئی چائنا کے کاشغار تک جائے گی، اور یہ جو سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کر لے گی، اور اس کے علاوہ اس میں بہت سارے اور بھی سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہے وہ اس روڈ سے بینیفٹ اٹھائیں گے، اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا سینٹرل ایشیا کے اندر فیوچر میں کتنی بڑی امپورٹنس آنے والی ہے اور کتنی اہمیت ہے۔ آگے ہم چلیں تو پاکستان کے اندر جو بیچز کی بات کی جائے تو پاکستان لوگ بیچز کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ملک ان خوبصورت بیچز سے بھرا پڑا ہے۔ 24 بیچز ہمارے ہیں۔ سب سے جو مشہور بیچ ہے وہ کلفٹن کراچی کا بیچ ہے جو پورے ملک میں اور دنیا میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے جو ہماری نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے، اور ہمارے ہاں جو آفیشیل لینگویج ہے وہ انگلش لینگویج ہم لوگ آفیسز میں یوز کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں پاکستان کے جو نیشنل فروٹ یا پھر پھل کی بات کی جائے تو وہ آم ہے، اور شجاع آباد کے آم دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ اور میٹھے آم مانے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہمارا نیشنل فوڈ ہے، اگر ہم بات کریں فوڈ کی، تو یہ ملک کھانا کھانے والوں کا یہاں پہ لوگ کھانے کے لیے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ٹریڈیشنلی پاکستانی لوگ کھانے سے پیار کرتے ہیں، بے شمار یہاں پہ کھانے پکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سب سے جو کہتے ہیں آپ نیشنل فوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو بریانی اور نہاری جو ہے وہ پاکستان کے نیشنل فوڈ ہیں۔ نیشنل جو ہمارا جانور ہے وہ مارخور ہے۔ یہاں پہ تلور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی نایاب نسل ہے تلور کی جو پنجاب میں اور بلوچستان میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر بے شمار معدنیات
معدنیات ہیں بلوچستان کے اندر، بھرا پڑا ہے، کوئلے سے بھرا پڑا ہے، وہاں پہ سونے سے بڑا جو ہے وہ آپ نے ریکارڈنگ کے بارے میں سنا ہوگا کہ پاکستان کے اندر بے شمار سونا موجود ہے بلوچستان کے اندر. اور وہاں پہ ہمارے ہاں جو سیمنٹ جو چونا نکلتا ہے، سیمنٹ جس سے بنتا ہے وہ ایسا زبردست ہے کہ دنیا کا بیسٹ سیمنٹ جو ہے وہ پروڈکشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر موجود ان پہاڑوں سے. اگر آپ کوہاٹ کی طرف جائیں تو کوہاٹ میں جو پہاڑ ہیں ان سے بے شمار کوئلہ نکلتا ہے، ایندھن بنتا ہے، اس سے گیس نکلتی ہے. اور یہ سوئی نادران گیس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، بلوچستان سے وہاں سے سوئی سے ہماری جو گیس آتی ہے اسی طرح سے سوئی گیس کے باقی ذخائر ہمارے کے پی کے میں یہاں پہ اگر آپ جائیں تو کوہاٹ والی سائڈ پہ آپ کو گیس کے بے شمار ذخائر ملتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں تو پاکستان کا جو قومی مشروب ہے وہ گنا ہے. گنا جو لوگ ہیں وہ بڑے شوق سے پیتے ہیں. پاکستان کا جو قومی کھیل ہے وہ ہاکی ہے، اور یہاں پہ کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. اور کھیلوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے شہر سیالکوٹ میں دنیا کے سب سے بہترین جو کھیلوں کا سامان بنایا جاتا ہے. تقریباً 5 سے 6 کروڑ جو ہے پر ڈے وہاں پہ ہاتھ سے بن کے یہ فٹ بال اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ بنتی ہیں. اور دنیا کا 50% فٹ بال جو ہے جو یوز کیا جاتا ہے وہ پاکستان سے سیالکوٹ سے منگوایا جاتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے جو کرکٹ بیٹ ہیں یہ دنیا میں مشہور ہے. بہت سارے کرکٹرز جو ہیں وہ پاکستان سے اپنے کرکٹ کا سامان بنواتے ہیں سیالکوٹ کے اندر. اور آگے اگر ہم بات کریں کھیل کی تو پاکستان میں کرکٹ سے پیار کرنے والے بے شمار لوگ ہیں. پورا کنٹری کرکٹ سے پیار کرتا ہے. یہاں پہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو اس دن یہ ملک بند ہو جاتا ہے، لوگ صرف کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں، پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم یہ بتا دوں میں آپ کو کہ پاکستان نے کرکٹ میں بہت سارے گریٹ اچیومنٹ پاکستان کی کرکٹ میں ہیں، جہاں پہ عمران خان کی قیادت میں 1992 کا ورلڈ کپ ہے، اور یونس خان کی قیادت میں ہم نے T20 ورلڈ کپ جیتا. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کھیلوں کی بات کی جائے تو جہانگیر خان اور جنگشیر خان دو زبردست تابناک نام ہیں پاکستان کی ہسٹری کے اسکواش کے اندر، جنہوں نے پوری دنیا میں سب سے بڑے ریکارڈ بنائے اسکواش کے کھیل کے اندر. اور اس کے علاوہ احسام اللہ کو دیکھ لیں، وہ جو ہیں یہ جو ٹینس ہے اس میں ان کا بڑا اچھا کام ہے، وہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اپنے لیے اور ملک کے لیے، ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. یہ تو تھی پاکستانیوں کی کھیلوں سے لگن. اور کسی بھی پاکستان سے جب آپ بات کریں گے تو کرکٹ کا دیوانہ آپ کو نظر آئے گا، اور کرکٹ سے پیار کرنے والا پاکستان کا فیورٹ پلیئر جو پاکستانیوں کا وہ شاہد افریدی تھا، وہ اب ریٹائر ہو گیا، بٹ بہت سارے لوگ اس سے پیار کرتے تھے. عمران خان سے بہت پیار کرتے ہیں لوگ. یہ پاکستان کے اندر کرکٹ کے بارے میں جو تاریخ تھی. پاکستان کے اندر بہترین فاسٹ بولر وسیم اکرم پاکستان کی ہسٹری ہے، کرکٹ کی ہسٹری ہے. بہترین بلے باز محمد یوسف اور انضمام اللہ کی شکل میں اس ملک میں موجود ہیں. اور آگے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا جو قومی پھول ہے وہ جیسمین ہے. پاکستان کا جو لباس ہے جو ہم لوگ پہنتے ہیں وہ شلوار قمیض. یہ وہ چیزیں تھی جو پاکستان کے اندر نیشنل، آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ نیشنلٹی کی وجہ سے جو پاکستانی قوم جن چیزوں کو پسند کرتی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی. اور آگے ہم بات کرتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے پاکستان کی فوجی طاقت کے بارے میں، کہ اس ملک کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے. پاکستان کی فوج دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے. پاکستان کی فوج کے پاس 6,13,000 جو ہے وہ ایکٹیو پرسنل ہیں، اور 5,30,000 کے قریب پاکستان کے پاس ریزرو پرسنل ہیں جو فوج کے ہیں. اور اگر آپ آگے ہم بات کریں تو پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے زبردست سپائی ایجنسی جو ISI ہے، جس کی دنیا تعریف کرتی ہے، نمبر 1 ایجنسی ہے. اور اگر دنیا اس کی تعریف کرتی ہے تو جن لوگوں کو ISI کے کام کے بارے میں پتہ ہو تو ان کو آپریشن سائیکلون کے بارے میں پتہ ہوگا، آپریشن ٹوکپاک کے بارے میں پتہ ہوگا. یہ پاکستانی ہیں، پاکستان کی فوج ہی ہے، پاکستان کی ایجنسیز ہیں جنہوں نے ملا عمر کو پکڑا، جنہوں نے خالد شیخ کو پکڑا. پاکستان کی یہ پاکستانی فوج اور پاکستانی ایجنسیز ہی ہیں جو پچھلے دو ڈیکڈ سے جو جنگ ہو رہی ہے افغانستان میں، جس کا فال آؤٹ سارا پاکستان میں آ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر اس جنگ کی وجہ سے یہ ملک پاکستانی ہے، یہ پاکستان کے پیار کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے تقریباً 30 لاکھ افغانیوں کو یہاں پہ پناہ دی ہوئی ہے. آپ سوچیں نا کہ آپ کے گھر میں باہر سے 30
سے لاکھ لوگ آ کے رہنا شروع ہو جائیں تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. اور اسی کی وجہ سے اس ملک کے اندر بہت سارے پرابلم بھی ہو رہے ہیں. بٹ سٹل ان ہمارے پاکستانیوں کے سینے اور دل اور جگہ بہت بڑی ہے, اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو مہمان نوازی میں یہ پاکستانی لوگ نمبر 1 ہے. پاکستان کے اندر دل بڑا ہے پاکستانی لوگوں کو. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بات کرتی ہے پاکستان میں, آپ نے دیکھا ہوگا دہشت گردی کی بات کرتی ہے. دنیا نے دہشت گردی دیکھی نہیں ہے, لیکن اگر دہشت گردی کی بات کی جائے تو دیکھی ہے پاکستانیوں نے. پاکستان کی گلی محلے بازار شہر کونے کونے پہ یہاں پہ دہشت گردوں نے حملے کیے ہیں. پاکستان کے بچوں کو مارا ہے. آپ نے آصف جو ہمارا پشاور دیکھا شہید کیا گیا, وہ بچے شہید ہونے والے کس ملک ہیں؟ ہمارے ملک ہیں. یہ ساری جنگ کس نے لڑی؟ ہم لوگوں نے لڑی, اور ہم اس جنگ کو لڑا بھی ہے. ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ دنیا کے اندر امن لانے کے لیے. دنیا ہمیں کسی اور طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے حوالے سے, لیکن دنیا کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سب سے زیادہ اگر کسی نے سفر کیا ہے, اگر دنیا کے لوگوں کی جان امپورٹنٹ ہے تو پاکستانیوں کی بھی جان امپورٹنٹ ہے, جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی قربانی دی ہے دنیا کے لیے, اور دنیا کی جنگ کی وجہ سے اپنے لوگوں کی قربانی دی. کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر جب دھماکہ ہوتا ہے, دھماکے کے بعد کسی کا بھائی فوت ہوتا ہے, کسی کی بہن فوت ہوتی ہے, کسی کی چیتڑے اڑتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی یہ ریٹیلیٹ کرنے والی قوم جو ہے دوبارہ سے نارمل لائف کی طرف چل پڑتی ہے. ایسی دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو دوسری قوم نظر نہیں آئے گی. یہاں پہ انٹرنیشنلی کہیں پہ بھی تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے, وہ لوگ 40 دن سوگ سے باہر نہیں نکلتے, لیکن یہاں پاکستانی دن رات اسی طرح کے پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور پھر بھی فخر سے جو لوگ آگے جی رہے ہیں. اسی لیے مجھے اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر پیار آتا ہے, فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ پاکستانیوں کی جو فوج کی بات ہم کر رہے تھے, تو پاکستان کی جو فوج ہے وہ سب سے زبردست فوج ہے, دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے, بہادر ترین فوج ہے. ہمارے پاس بہترین جنگی سسٹم ہے, ہمارے پاس بہترین ایئر فورس ہے. ہمارے عالم کے بارے میں آپ کو بتاؤں, 1 منٹ میں 5 جنگی جہازوں کو گرانے والے ہیرو کا نام عالم ہے. پاکستان کے بے شمار لوگوں نے نشان حدر لینے والے ہمارے بے شمار فوجی, آپ ان کے بارے میں اگر آپ کسی اور ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیسی قربانی دی, اور ایک فوجی کی داستان آپ کو بتاؤں گا. آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے یہ جوان مردی سے ہمارے فوجی بھائی لڑتے ہیں اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور اس ملک کے اندر ہر پرابلم میں آپ کے فوجی بھائی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی, اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا اس طاقت کے حوالے سے, یہ دنیا کا چھٹا طاقتور ترین ملک ہے. اس نے 28 مئی 1998 کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے, اور پہلا اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے. اور پاکستان کی فضائیہ کی میں نے آپ کو بات بتائی, بہترین فضائیہ. پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ $483 بلین ہے, جو 24th لارجسٹ ہے ان ٹرمز آف پرچیزنگ پاور پیریٹری کے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کی نومینل گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کے حوالے سے بات کریں تو 42nd ان دا ورلڈ ہے. پاکستان کے اندر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو پاکستان کے ڈاکٹرز اور انجینئر پوری دنیا میں مشہور ہیں, اور یہ ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کرنے والا ملک ہے. پاکستان کے اندر ہم بات کریں نوبل پرائز کی تو پاکستان کے 2 امپورٹنٹ شخصیات کو نوبل پرائز مل چکا ہے, جس میں ملالہ یوسفزئی ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالسلام ہے. ان ڈاکٹر عبدالسلام کو 1979 میں نوبل پرائز فار فزکس ملا, اور ملالہ یوسفزئی کو نوبل پرائز فار پیس ملا ہے. یہ 2 امپورٹنٹ شخصیت کا تعلق بھی پاکستان سے ہے. 2 نوجوان جنہوں نے پی سی وائرس بنایا ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے. پاکستان کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو پاکستان میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے. پاکستان کا خوبصورت ہمالیہ گلیشیئرز, کراکرم ہائی ویز جو ہے وہ پاکستان کی سب سے ٹاپ اور اونچی پکی سڑک ہے. پاکستان میں دنیا کا سب سے اونچی جگہ پہ ATM مشین جو ہے وہ بھی پاکستان میں لگی ہوئی ہے. دنیا میں پاکستان وہ کنٹری ہے جس میں ہینڈ میڈ جنگل بنایا گیا ہے جس کو چھنگا مانگا کے طور نام سے جانا جاتا ہے. دنیا کے سب سے ٹاپ جو پولو میچ ہوتا ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے. تقریباً 12,000 فیٹ کی بلندی پہ گلگت بلتستان میں یہ میچ کھیلا جاتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی سویلائزیشن کی بات کریں تو انڈس سویلائزیشن جو سب سے پرانی ہے, اس کے جو سب سے پرانے شہر جو موجودارو اور ہڑپا ہیں وہ بھی سندھ میں موجود ہے, پاکستان میں ہے. یہ وہ خوبصورت چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں فلم انڈسٹری کی تو پاکستان کی فلم انڈسٹری
जिस तरह हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में है, उसी तरह की एक फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में मौजूद है, लॉलीवुड में, और कोशिश की जा रही है, हमारे एक्टर भी कोशिश कर रहे हैं, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियंस, ये तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान में बड़ी मियारी फिल्में बन रही है। एक वक्त था कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री थी 1960s में, वो भारत से ज़्यादा सक्सेसफुल इंडस्ट्री थी। अभी उनकी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे भी प्रोड्यूसर, टेक्नीशियन और फिल्म मेकर कोशिश कर रहे हैं कि इसको उसके इक्वल बनाया जाए। और हमारे सबसे जो फिल्म इंडस्ट्री में सबसे मशहूर एक्टर्स हैं, उनमें शान है, उसमें फवाद खान है, उसमें मायरा खान है। पाकिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। पाकिस्तान में इरीगेटरी जो 5th इन द लार्जेस्ट इरीगेशन का निज़ाम जो है वो कहा जाता है। और एशिया में सबसे बड़ा एशिया में सबसे बड़ा नहरी निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, उसमें उर्दू जो मैंने आपको बताया नेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके अलावा यहाँ पे पंजाबी, बलोची, सिंधी, पुठवार और भी बहुत सारी इलाकाई लैंग्वेज जो है, पश्तो, ये इलाकाई लैंग्वेज है, कश्मीरी, ये बोली जाती हैं यहाँ पे। पाकिस्तान के लोगों की अगर बात करें तो खूबसूरत लोग हैं, प्यारे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। यहाँ पे लोग पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे लोगों के अंदर सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है वो ये है कि ये मेहमान नवाज लोग हैं। आपको मैं बताऊँ कि अफ़गानिस्तान से तकरीबन 30 लाख अफ़गानी महाजरीन जो है वो पाकिस्तान में है, और वो यहाँ पे भाइयों की तरह रह रहे हैं। हमारे लोगों के सीने इतने बड़े हैं, दिल इतने बड़े हैं कि हम अपने लोगों को यहाँ पे रिस्पेक्ट से और इज़्ज़त से रखते हैं। ये पाकिस्तानी लोगों की, जहाँ कहीं भी अगर आप पाकिस्तान में आएंगे, लाहौर में आएंगे, कराची में आएंगे, पेशावर में आएंगे, कोयटा में आएंगे, आपको यहाँ पे प्यार करने वाले, इज्जत करने वाले और मेहमान नवाज लोग मिलेंगे। ये पाकिस्तानी लोगों की ग्रेटनेस है। उसके अलावा जो पाकिस्तानी लोगों की ग्रेटनेस है, ये रिटेलिएशन करने वाले लोग हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सब्र अगर कहीं किसी कौम में है तो वो इनमें है। सबसे ज़्यादा लड़ने वाले लोग ये हैं। ये वो कौम है जो सबसे ज़्यादा मेहनती कौम है। ये कुछ ना होने से भी, जब इनके पास कुछ भी नहीं भी होता तब भी ये बहुत बड़े ग्रेटनेस दुनिया के अंदर प्रोड्यूस करते हैं और अपनी ग्रेटनेस की वजह से मशहूर है। पाकिस्तान की मैंने जैसे बताया, जमशेद खान, जहांगीर खान, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार जनस, ये क्रिकेट के मैदानों में इन लोगों ने जाके, यहाँ पे ज़ीरो फैसिलिटीज़ होने के बाद भी ये लोग दुनिया में जाके मुल्क का और अपना नाम इन लोगों ने रोशन किया है। ये वो आपको बातें बता रहा था पाकिस्तानी कौम के हवाले से। आप अगर देखें तो नोबल प्राइज़ में आपको ये लोग नज़र आएंगे। आपको डॉक्टर और इंजीनियर की बात की जाए तो सबसे बेस्ट आपको पाकिस्तान में नज़र आएंगे। कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर्स के बारे में और इंटरनेट के बारे में आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर चौथा बड़ा मुल्क है जो इंटरनेट सर्फिंग में पाकिस्तान का नंबर आता है। इंटरनेट के अंदर बहुत बड़ी तेजी से ये मुल्क आगे बढ़ रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे बेशुमार है, हार्डवेयर में यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, बेशुमार ह्यूमन कैपिटल है यहाँ पे। जो स्किल्ड लोग जो है वो यहाँ के पाकिस्तानी स्किल रोड मिडिल ईस्ट में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए यहाँ पे ज़र मुबादला भेज रहे हैं। ये वो चीज़ें थी जो इस खूबसूरत मुल्क के खूबसूरत लोगों की आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा था। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ दूसरी इकॉनमीज़ के अंदर भी पाकिस्तान के लोग आपको नजर आएंगे। यूनाइटेड नेशन में आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे, अमेरिका में आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे, यूके में पाकिस्तानी नजर आएंगे, मिडिल ईस्ट में पाकिस्तानी नजर आएंगे। ये बिजनेस में लोग वहाँ पे अपनी सक्सेस बना रहे हैं। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको ये पूरी दुनिया में पाकिस्तानी लोग एक अपना मुकाम रखते हुए आपको नजर आएंगे। दरख्त लगाने का दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 7,50,000 दरख्त जो है वो 10 सेकंड में लगाने का रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान ने बनाया है। वर्ल्ड गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज है। पाकिस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर पे जो चोटी है वो K2 है। पाकिस्तान के ग्लेशियर्स, हिमालय ग्लेशियर्स, खूबसूरत हिमालय ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। जो दुनिया का 8वां अजूबा है वो शाराए रेशम है जो पाकिस्तान को चीन से मिलाता है। और उसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो नादरन एरियाज पाकिस्तान के जन्नत से कम नहीं है। खूबसूरत नादरन एरियाज हैं जिनमें कागान, नारान, एबटाबाद, गलियात, मालम जब्बा, सवात, उसके अलावा मरी, ये बेशुमार जगह हैं जहाँ पे आप लोग, अगर आप पाकिस्तानी और इन जगहों का विजिट नहीं किया तो आपको मस्ट करना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनली पाकिस्तान को विजिट करना चाहते हैं तो यू विल लव टू कम हियर, यू विल फाइंड हेवन ऑन अर्थ इन पाकिस्तान, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन एरियाज हैं। पाकिस्तान के अंदर रोड्स की बात की जाए तो एशिया में हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें सबसे बेस्ट रोड स्ट्रक्चर जो वो पाकिस्तान का है। यहाँ पे मोटरवेज खूबसूरत है, यहाँ पे मेट्रोज हैं, यहाँ पे अगर हम
बात करें पाकिस्तान के अंदर एम्बुलेंस की, खैराती इदारे की, तो दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान में है, जो ईदी साहब ने बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप कैंसर हॉस्पिटल की बात करें, 70% गरीब मरीजों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका मुफ्त इलाज होता है पाकिस्तान के अंदर, और उस हॉस्पिटल का नाम है शौकत खानम, जो पाकिस्तान के ग्रेट स्टार इमरान खान और ग्रेट पॉलिटिशियन इमरान खान ने बनाया। पाकिस्तान की क्या बात करें, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार खूबियां हैं, पाकिस्तान के पास मादनियात हैं, पाकिस्तान के पास गैस है, पाकिस्तान के पास तेल है, पाकिस्तान के पास कोयला है, पाकिस्तान के पास जो चूने से सीमेंट बनता है वो दुनिया का सबसे बेस्ट है, पाकिस्तान की जो नमक बनता है खेवड़ा में, दुनिया का सबसे बेस्ट नमक जो है वो खेवड़ा में बनता है पाकिस्तान में, उसकी कान है वहाँ पे, और वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला, मैंने जैसे आपको बताया, चौथा बड़ा मुल्क है। और उसके बाद अगर मोबाइल की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर मोबाइल यूज़र जो है वो तकरीबन 13 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे मोबाइल यूज़ करते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री ने बेशुमार तरक्की की है। इस मुल्क को आप एक कैपिटल और मार्केट के तौर पे देख सकते हैं। 20 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। एक बहुत बड़ी मार्केट है, ग्रोइंग इकॉनमी है, बड़ी फास्टली आगे बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे बेस्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पे बनाई जा रही है जो एशिया के अंदर सबसे बेस्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के नामवर पॉलिटिशियन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, इमरान खान है, उसके बाद आसिफ अली जरदारी हैं, सिराजुल्लाह के मौलाना फजलुर रहमान है। ये तमाम वो लोग हैं जो इस मुल्क में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस मुल्क के अंदर बेहतरी लाने के लिए, एफर्ट करने के लिए, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के लिए काम करने वाले लोग हैं। आप तमाम लोग जो पाकिस्तान और इससे ताल्लुक रखते हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने मुल्क के हवाले से पॉजिटिव प्रोपेगेंडा करें, इस मुल्क की खूबसूरत बातें लोगों तक पहुंचाएं। अगर मुझसे कोई रह गई हो तो वो भी कमेंट में आप शेयर करें ताकि मैं उसको कंपाइल करके और एक वीडियो बनाऊं पाकिस्तान के हवाले से। क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले 20 सालों में बहुत कम जो है वो पाकिस्तान के नौजवानों की पाकिस्तान की ग्रेटनेस के बारे में बताया जाता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव प्रोपेगेंडा और नेगेटिव चीज़ों के हवाले से बेशुमार गुफ्तगू की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के पॉजिटिव पॉइंट्स के हवाले से बहुत कम आपको नजर आता है कि पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है। तो ये आपका और हमारा फर्ज है कि हम पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक कैंपेन चलाएं, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी की कैंपेन चलाएं, पाकिस्तान की ग्रीनरी की कैंपेन चलाएं। पाकिस्तान के अंदर खूबसूरत मौसम है, 4 मौसम आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। यहाँ पे मौसम सरमा भी है, मौसम गर्मा भी है, यहाँ पे आपको खज़ां में मिलेगा, बहार में मिलेगा। अगर 55 टेम्परेचर भी जा रहा है तो माइनस पे भी टेम्परेचर आपको कहीं पे मिलेगा, तो वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान एक जन्नत है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आएँ, यहाँ के लोगों से मिलें, प्यार करने वाले, रिटेलिएट करने वाले, सब्र करने वाले, आगे बढ़ने वाले, दुनिया में अपना नाम पैदा करने वाले। पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसे लोग हैं जिनको पाकिस्तानी हीरो मानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया।